أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نمودار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ ہمارا یہ ہفتہ واری درس عقائد اہل سنت جو آپ حضرات کے سامنے ہر اتوار کے دن بعد نماز عصر مختصر وقت کے لیے منعقد ہوتا ہے، اس میں جو عقائد اہل سنت کے متعلق کچھ ضروری اور اہم باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے گوشے گزار کی جاتی ہے، تاکہ ایک ایک مسئلہ ہمارے ذہن نشین ہوتا جائے اور ہم اپنے عقائد پر مضبوطی سے قائم رہے، اور دوسرے جو لوگ بدعقیدگی کی طرف مائل ہو رہے ہیں ان کو صحیح العقیدے کی تعلیم دے، ان تک پیغام حق کو پہنچائے۔ چنانچہ عقائد اہل سنت والجماعت پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اور جو شرک و بدعت کا جو فتوی بازی کی جاتی ہے اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور جو اہم موضوع پر جس پر لوگ زیادہ تر گفتگو کرتے ہیں وہ وسیلے کے متعلق ہے کہ وسیلہ لینا، اللہ کی بارگاہ میں جو وسیلہ لیا جاتا ہے اس وسیلے کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ خود ہمارے عقائد اہل سنت کے جو احباب اہل سنت ہے ان کو بھی بہت سارے مسائل میں بسا اوقات تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض گمراہ جماعتیں، بدعقیدہ جماعتیں برملا لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ وسیلہ لینا شرک ہے، اور آج کل تو یہ وسیلہ اتنا اہم موضوع ہو چکا ہے کہ کئی مساجد میں وسیلے کے متعلق اور وسیلہ لینا نہ لینے کے متعلق ایسے لمبے لمبے جھگڑے اور بات ہاتھا پائی تک آ گئی، یہاں تک کہ پولیس ناکے تک بات چلے گئی۔ یہ وسیلے کے متعلق اس طرح کی ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں اس طرح بدعقیدگی اور گمراہی پھیل رہی ہے، اور بہت سارے پامفلیٹس وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں جس کا موضوع ہی ہوتا ہے کہ وسیلہ لینا شرک ہے۔ تو اس طرح جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں، اہل سنت ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی میں وسیلہ لینا شرک ہے؟ کیا واقعی وسیلہ لینا گناہ ہے؟ کیا واقعی میں وسیلہ لینا قرآن و حدیث کے خلاف میں ہے؟ تو آئیں سب سے پہلے وسیلے کے متعلق احادیث کریمہ تو بہت ہے اور علماء اسلام کے بڑے اقوال ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت مبارک آپ کے گوشے گزار کروں گا تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ وسیلہ لینا اور وسیلہ تلاش کرنا اور وسیلہ ڈھونڈنا یہ ہمارا اپنا طریقہ نہیں ہے، بلکہ خود خالق کائنات نے ہم کو حکم دیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے وسیلہ لینے کے متعلق۔ چنانچہ سورہ مائدہ 6ویں پارے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں سے کلام ہو رہا ہے، کفار و مشرکین سے کلام نہیں ہو رہا ہے، کفار و مشرکین سے بات نہیں ہو رہی ہے، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ۔ ایمان پہلی شرط ایمان والوں کو حکم دیا، کیا حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو۔
اس کے بعد میں فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو، یہ اللہ نے حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ اب یہ تین چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ایمان والوں کو، اللہ سے ڈرنے کا، وسیلہ تلاش کرنے کا، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کا۔ اب اس کے بعد اللہ نے ان تینوں چیزوں کا کیا فائدہ ہوگا، ان تینوں چیزوں سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا، اللہ سے ڈرنے سے، وسیلہ تلاش کرنے سے، اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے ہم کو کیا ملے گا، ہم کو کیا نفع ہوگا؟ تو اللہ نے یہ فرمایا لعلکم تفلحون، تم کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا، دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان والوں سے اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، لفظ فلاح کا استعمال ہوا، عربی زبان کا لفظ ہے فلاح جس کے معنی ہے کامیابی، اسی طرح ایک لفظ ہے فوز جس کے معنی ہے کامیابی۔ تو فوز بھی کامیابی کو کہتے ہیں، فلاح بھی کامیابی کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ فلاح یہ ایسی کامیابی ہے جو صرف دنیا کی کامیابی کی حد تک نہیں ہے، صرف آخرت کی کامیابی کی حد تک نہیں ہے، بلکہ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو فلاح کہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی جس میں جمع ہو جائے اس کو فلاح کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے ایمان والے بندو، اے مجھ پر کلمہ طیبہ پڑھنے والے بندو، مجھ کو ایک ماننے والے، یاد رکھ لو اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو ان تینوں چیزوں کو پکڑ لو، ایک اللہ کا ڈر، دوسرا اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرنا، خدا کی راہ میں وسیلہ ڈھونڈنا، خدا کے قرب تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ تلاش کرنا، اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ تینوں چیزوں کو تم پکڑ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شک اور شبہ میں رہ رہا ہے کہ وسیلہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، تو مطلب یہ ہوا کہ وسیلہ لینا اور نہ لینے کی سوچ کرنے والے حقیقت میں دنیا اور آخرت میں نقصان کی طرف جا رہے ہیں، کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو وسیلہ لینے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے حکم دیا وسیلہ تلاش کرو۔ اور اگر اب کوئی شخص یہ کہے کہ وسیلہ لینا شرک ہے، وسیلہ لینا گناہ ہے، وسیلہ لینا ناجائز ہے، تو یہ اس کی سراسر جہالت ہے، لا علمی ہے، وہ قرآن کی تعلیمات سے دور ہے۔ کسی نے اسے طوطے کی طرح رٹا دیا، اور جس طرح طوطا بغیر کچھ سمجھے سمجھائے ایک ہی بات رٹتا ہے، اسی طرح اگر کوئی رٹ رہا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے۔ وسیلہ تلاش کرنا، وسیلہ ڈھونڈنا، یہ خود خالق کائنات کا حکم ہے۔ لیکن ایک بات بھی آپ غور کریں، کتنی افسوس کی بات ہے، لوگ اس آیت میں اللہ نے تین باتوں کا حکم دیا ایمان والوں کو، اللہ سے ڈرنے کا، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرنے کا، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کا، تین باتوں کا حکم دیا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ ڈرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ بھی کرنا چاہیے، یہ شرک نہیں۔ تیسری بات شرک ہے، وہ کیا ہے؟ وسیلہ لینا۔ یہ کتنی المیہ کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے، ایک وسیلے کو جس کا حکم قرآن میں اللہ دے رہا ہے، اس حکم کو کہنا کہ یہ شرک ہے۔ اور بعض لوگ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وسیلہ تلاش کرو، پہلے تو بعض گمراہ لوگ تو کھلا طور پر کہتے ہیں کہ وسیلہ لینا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن جب یہ آیت پیش کرے تو گمراہ جماعتیں کہتی ہے کہ ہاں وسیلہ لینا چاہیے، وسیلہ لینا چاہیے، مگر نیک اعمال کا وسیلہ لینا چاہیے، اولیاء اللہ کا وسیلہ نہیں لینا چاہیے، انبیاء کرام کا وسیلہ نہیں لینا چاہیے۔ اس آیت میں وسیلہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ جو حکم فرما رہا ہے وہ وسیلہ نیک اعمال کے ذریعے کرو،
انبیاء کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، خدا کے نیک بندوں کے ذریعے وسیلہ لینا یہ ناجائز ہے، یہ گمراہ ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ اس آیت میں اللہ نے کہاں کہا، اللہ نے کہاں کہا اس آیت میں کہ تم صرف اعمال کا وسیلہ لو، نیک لوگوں کا وسیلہ مت لو؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نیک لوگوں کا، انبیاء کا وسیلہ لینا، اولیاء کا وسیلہ لینا یہ غلط ہے، اللہ نے یہاں نہیں فرمایا۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ مطلق فرما رہا ہے، چاہے نیک عمل کا وسیلہ لو، چاہے نیک بندوں کا وسیلہ لو، مطلق طور پر فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جس کے ذریعے تم خدا کا قرب حاصل کر سکتے ہو اس کا تم وسیلہ لو۔ جس کے ذریعے خدا کا قرب کس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں؟ نماز کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، روزے کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، عبادتوں کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ خدا کے پیارے بندوں کی صحبت کے ذریعے، خدا کے محبوب بندوں کی معیت، ان کی صحبت کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا وسیلہ اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے بندے کو خدا کا قرب حاصل ہو، چاہے وہ نیک اعمال ہو، چاہے وہ نیک بندے ہو، نیک اعمال ہو یا نیک بندے ہو، ہر دو صورت میں بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ بندو جس سے تم کو میرا قرب حاصل ہو جائے تم اس کا دامن تھام لو، اس کا وسیلہ لو، میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کروں گا۔ تو یہ قرآن کی آیت مبارکہ۔ اسی طرح وسیلے کے متعلق بعض لوگ یہ گمراہی کی باتیں کرتے ہیں کہ تم لوگ جب وسیلہ لیتے ہو، وسیلے کی بنیادی باتیں ذہن نشین کر لیں۔ ہم جب کسی کو، اللہ کے نیک بندے کو وسیلہ لیتے ہیں، یہ تصور نہیں کرتے کہ جس ذات، جس نیک بندے کا ہم وسیلہ لے رہے ہیں اس کو ہم خدا نہیں سمجھتے، اس کو ہم خدا نہیں سمجھتے، اور نہ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا ہم وسیلہ لے رہے ہیں یہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے، یہ ہماری حاجتوں کو پوری کریں گے، یہی ہماری مدد کریں گے، ان کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں۔ ایسا تصور نہیں ہوتا۔ وسیلہ جب لیا جاتا ہے تو یہ وسیلہ لینے والے کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ مولا ہم تو تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم تو تیرے خطا کار بندے ہیں، ہم تیری بارگاہ کے ایک مجرم بندے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں اس بندے کو وسیلہ بنا رہے ہیں جو تیرا پیارا بندہ ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے اور وہ بندہ تجھ سے محبت کرتا ہے، جس بندے کی عبادتوں سے تو راضی ہو چکا ہے، جس بندے کے نیک اعمال کو تو پسند فرماتا ہے، ہم ایسے نیک بندے کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو بھی ہم وسیلہ بناتے ہیں وہ کوئی دنیا دار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، خدا کا پیارا بندہ ہوتا ہے۔ اور وسیلہ جس کی بارگاہ میں دیا جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا جاتا ہے، یہی تصور ہوتا ہے کہ مولا ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تو ان نیکوکار بندوں کے صدقے میں، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی تیری عبادت میں گزاری، تیری بندگی میں گزاری، تجھ کو یاد کرتے رہے، تیرا ذکر کرتے رہے، راتوں کی نیند کو چھوڑ کر انہوں نے تیری عبادت کی، دن کے سکون کو ختم کر کر انہوں نے تجھ کو پکارا، اسی لیے تیرے محبوب بندے ہیں، ہم اسی لیے وسیلہ لیتے ہیں۔ تو بہرحال وسیلہ لیتے وقت یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، ہمارے بعض اہل سنت کے لوگ بھی ناواقف ہیں۔ ہم جب وسیلہ لیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کر دیں گے ہماری دعا قبول کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہیں ہے، خدا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے مجبوری کا لفظ استعمال کرنا اور خدا کو مجبور سمجھنا یہ اسلام کو، بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ خدا کے نیک بندوں کا جب وسیلہ لیا جاتا ہے، یہ نیک بندے اللہ کو مجبور نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، پسندیدہ بندوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اپنے پسندیدہ بندوں کا خیال رکھتے ہوئے، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان کی عظمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ وسیلے کے بارے میں بنیادی باتیں ہیں۔
اور ایک یہ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے وسیلے کا حکم دیا، اور ایک دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جماعت کی طرف اشارہ کیا۔ عرب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرب میں ایک جماعت تھی، وہ کیا کرتے تھے کہ جو بت ہوتے، بتوں کے اندر جنات گھس جاتے، بتوں کے اندر جنات داخل ہو جاتے، اور جنات بتوں کے اندر داخل ہو کر طرح طرح کی حرکتیں کرتے۔ لوگ جب دیکھتے کہ یہ بتیں حرکت کر رہے ہیں، لہذا یہ پتھر کے بت جب حرکت کر رہے ہیں تو یہ خدا ہے، اسی لیے عرب کے وہ ایک جماعت ان بتوں کی پوجا کیا کرتی، ان بتوں کی عبادت کیا کرتی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو ہدایت دی، وہ جنات جو بتوں کے اندر داخل ہو کر شرارت کرتے تھے وہ اسلام لے کر آئے، کلمہ طیبہ پڑھ لیے۔ جس طرح ہم مسلمان ہیں انسان، اسی طرح جنات میں بھی مسلمان اور کافر ہوا کرتے ہیں۔ تو جنات اسلام لائے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اطاعت گزار ہو گئے، خدا کے نیک اور پسندیدہ بندے بن گئے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تو بعد میں ان کفار و مشرکین نے بتوں کا پوجنا، بتوں کی عبادت کرنے کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کے حق میں ایک آیت نازل کی، فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، یہ جو کفار و مشرکین جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن بتوں کی اور جن جنات کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ ہے کہ یہ جنات جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں یہ خود ایسے نیک ہو چکے ہیں، ایسے اطاعت گزار ہو چکے ہیں کہ یہ خود اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ جنات اسلام لا کر کلمہ طیبہ پڑھ کر عبادتوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ یہ جنات خود اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے جنات کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جنات خود اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جنات جو نیک تھے یہ لوگ کس کا وسیلہ لے رہے ہیں؟ ان کو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خود تو نیک ہے، ان کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ایہم اقرب، یہ لوگ وسیلہ ان کا لے رہے ہیں، ان سے بڑھ کر زیادہ جو نیک لوگ ہیں، ان سے بڑھ کر اللہ کے زیادہ جو قریب ہے، ایسے نیک لوگوں کا وسیلہ یہ جنات لے رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جنات وسیلہ لے رہے ہیں، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ نہیں لینا چاہیے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ ان جنات کی شان، ان کی عظمت اور ان کے عمل کو ذکر کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ جن جنات کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ جنات مسلمان ہو گئے، کلمہ گو ہو گئے، اور یہ اتنے عبادت گزار نیکوکار ہو گئے کہ یہ خود اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کو تلاش کرنا، خدا کی بارگاہ میں وسیلے کو تلاش کرنا، یہ ڈھونڈنا، یہ گنہگاروں کا ہی کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نیک بندے بھی وسیلہ تلاش کرتے رہے، خدا کے پیارے بندے بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے رہے، وسیلہ ڈھونڈتے رہے۔ کس چیز کا وسیلہ ڈھونڈے؟ ان سے زیادہ جو نیک لوگ ہیں، ان سے زیادہ جو اللہ کی بارگاہ میں قریب ہے، ایسے لوگوں کا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ مومنوں تم وسیلہ مت تلاش کرو۔ اللہ نے کہیں بھی قرآن میں ایمان والوں سے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرنا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، کہیں نہیں فرمایا، بلکہ ایمان والوں کو فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ کی راہ میں وسیلہ ڈھونڈتے رہو، تلاش کرتے رہو، جو چیز تم کو خدا کے قریب کر دے
ایسے عمل کو اور ایسی شخصیات کو، ایسے افراد کو، ایسے خدا کے پسندیدہ بندوں کو ڈھونڈتے رہو، ان کے لیے اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے رہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں، خدا کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اسی جستجو میں رہتے ہیں کہ مولا ہم سے بہتر جو تیری بارگاہ میں ہیں، ہم ان کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنائیں گے، ہم سے زیادہ نیک جو ہوں گے ہم ان کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنائیں گے۔ نیک بندے ہمیشہ وسیلے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اس بات کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں فرمایا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو وسیلہ ہم لیتے ہیں اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا، خدا کے نیک بندوں کا، یہ جو وسیلہ لیتے ہیں، یہ وسیلہ لینا قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ خود اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ ایمان والو وسیلہ تلاش کرو۔ اور یہی نہیں، حدیث پاک کئی احادیث کریمہ ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے گوشے گزار کروں گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو تلقین کی، صحابہ کرام کو تعلیم دی کہ اے میرے صحابہ، تم دعاؤں میں میرا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ پیارے آقا نے تعلیم دی، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اور ایک صحابی رسول نے حضور کے نام مبارک کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ لیکن آج بس قرآن کی ان 2 آیتوں پر ہی اکتفا کر رہا ہوں۔ ایک آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے ایمان والوں کو وسیلے کا تلاش کا حکم دیا، اور دوسری بات، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، ہمارے علماء نے یہ بھی فرمایا، یہ جو وسیلہ لیتے ہیں، وسیلہ لینے کا جو حکم ہے، یہ کس کو فرمایا؟ مومنوں کو فرمایا۔ تو جس کے دل میں جتنا ایمان مضبوط ہوگا وہ اتنا وسیلہ تلاش کرے گا۔ جس کے دل میں جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جس کے دل میں ایمان کا نور کامل ہوگا، جو جتنا سچا مومن ہوگا، جتنا پکا مومن ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرے گا اور اتنا ہی اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرے گا۔ اور اگر کوئی اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرنے سے رک رہا ہے، وسیلہ تلاش نہیں کرتا، خدا سے ڈرتا نہیں، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے دل میں ایمان کمزور ہے، اس کے دل میں ایمان کی کمی ہے، اسی لیے یہ وسیلے سے بھاگ رہا ہے، وسیلے سے ڈر رہا ہے، اسی لیے وہ خوف خدا سے ڈر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جس کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کی راہ میں وسیلہ بھی تلاش کرتا ہے، اور خدا کی راہ میں اپنے نفس کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے جہاد بھی کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ سے نہ ڈرے، آپ کہیں گے کہ اس کے دل میں ایمان کمزور ہے۔ اسی طرح کوئی اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش نہ کرے، سمجھ جائے کہ یہ ایمان سے دور ہو رہا ہے، اس کے دل میں ایمان کا نور داخل نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے اس کو وسیلے سے بھاگ رہا ہے، وسیلے سے ڈر رہا ہے، لوگوں کو روک رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی جماعت میں پیدا کیا، ایسی جماعت میں اللہ نے رکھا کہ ہم اللہ سے ڈرنے والوں کو مانتے بھی ہیں اور اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرنے کی تلاش میں جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو عقائد حق، عقائد اہل سنت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب